اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی آیا، کوئی کام تھا، کہا جو اللہ چاہے آپ چاہے وہی ہوگا۔ آپ نے کہا تو مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا، کیا کہہ رہا ہے تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا۔ کائنات میں مشیت اگر چلتی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی چلتی ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے۔ آپ نے اپنی بھی نفی کی، میں بھی نہیں، صرف اللہ۔ تو یہ اعلیٰ مقام ہے کہ جس میں انسان اپنی نفی کر کے اللہ کی توحید کا لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اپنی نفی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، میں نے کیا، کتنا آسان، کتنا اچھا لگتا بولنے کے لیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، میں بھی نہیں۔ اس درجے کی توحید ہو انسان کی کہ وہ اپنی بھی نفی کر سکے، ڈٹ کے کرے، جبکہ لوگ اس کی نفی نہیں کر رہے ہوں، پھر بھی وہ اپنی نفی کرے۔ لوگ اس کے لیے اس بات کر رہے ہیں اور وہ یہ نفی کرنے والا ہو، نہیں میں نہیں، لوگ نہیں آپ میں نہیں بابا، میں اللہ ہی۔ اس درجے میں وہ توحید پر اس کا کمال ہو کہ وہ اپنی نفی کر رہا ہو صراحت کے ساتھ اور بغیر کسی جھجک کے۔ اچھا آپ لوگ بول رہے کیا ٹھیک ہے میں بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں، صرف اللہ جو چاہتا وہی ہوتا ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نبی اللہ نے ہم کو دیا، ایسے رسول کہ جو لوگوں کی خوشامد، لوگوں کی تعریف، لوگوں کے غلو کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ نے کہا نہیں میں نہیں، اللہ جو چاہے گا، مجھ کو اللہ کے برابر کرتا ہے، اللہ کے بندے کیا کر رہا ہے؟ اجعلتنی واللہ عدلا، بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ بس وہی ہوگا جو اللہ، اکیلا اللہ چاہے، وحدہ، اکیلا اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ تو کمال درجے میں اب یہاں پر دوسرا پہلو بھی آپ دیکھیے نصیحت کا، اللہ کے باب میں لوگوں کو نصیحت کرنا، کہ آپ کے اطراف جو لوگ ہیں ان کے اندر اگر کوئی ایسی چیز آئے کہ حالانکہ یہ کفر والا جملہ نہیں ہے، مشیت رسول کی بولنا ہی چاہیے تھا کہ ما شاء اللہ ثم ما شئت، ثم کے ساتھ اگر بولتے پھر اس کے بعد جو آپ چاہیں، کیونکہ یہ بھی تو مشیت ہے نا، لمن شاء منکم ان یستقیم، تو اللہ نے مشیت بندوں کی بھی ذکر کی ہے، لیکن اللہ کی مشیت کے برابر بندے کی مشیت نہیں ہے۔ مشیت کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، اللہ کا چاہنا، بندے کا چاہنا ایک لیول پر ہے نہیں، اللہ کا چاہنا اصل ہے، اس کے تابع، اس کے ماتحت اور محدود دائرے میں بندے کا چاہنا ہے، بندے کی چاہت کی نفی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈانٹا، وہ کیوں ڈانٹا؟ اللہ کے برابر، اللہ اور آپ، پہلے اللہ پھر میں۔ تو یہ جو تابع کرنا ہے، آپ نے اصلاح کی لوگوں کی، اس آدمی کو نصیحت کی۔ لیکن یہ روایت میں نے خاص اس لیے ذکر کی ہے، ایسے آدمی کو ٹوکنا بہت مشکل ہوتا ہے جو آپ کی تعریف کرنا غلط چیز میں، آدمی ہضم کر جاتا، اس کو کہاں دل توڑنا ہے اس کا بھائی، لیکن وہ غلو کر رہا ہے، وہ غلو کر رہا ہے۔ کتنے بابا اور کتنے پیر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان کے مرید غلو میں، ان کی تعریف میں بڑھ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی توحید کی غیرت اتنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ ان کو ٹوک پائیں۔ مخالف کی غلطی بتانا بہت آسان ہے، ویسے بھی اس پر تو تردید ہوتی رہتی ہے، لیکن جو آپ کا محبت کرنے والا ہے، آپ کی عزت کرنے والا ہے، آپ کو چاہتا ہے، اس کو ٹوک کے اس کا دل توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حق کی محبت اور حق کے باب میں اور توحید کے باب میں غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی یہ نہ دیکھے کہ کسی کو اچھا لگے گا برا لگے گا، وہ آدمی بولے نہیں تو غلط بول رہا، دیکھ تیرے عقیدے میں کھوٹ ہے، صحیح کر اپنا عقیدہ، برا لگتا ہے۔ لہٰذا جو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، رشتہ داریوں میں بولنا مشکل ہوتا ہے توحید کی بات، پڑوسیوں میں بولنا مشکل ہوتا ہے، بزنس پارٹنر کو بتانا مشکل ہوتا ہے، کیوں؟ کچھ نہ کچھ رشتہ ہے، ایک مروت کا پردہ درمیان میں، وہ پھاڑنا نہیں چاہتا آدمی۔ تم اپنی جگہ اچھے، ہم اپنی جگہ اچھے، مل کے بھائی بھائی دوست ہاں اچھے رہیں گے، ٹوکتا نہیں کبھی۔ توحید کے باب میں خیر خواہی ہے کہ ایک انسان ایسی چیز کو برداشت نہ کرے جو اللہ کے باب میں اللہ کی شان میں گستاخی ہو۔ توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں، اس کے معاملے میں مداہنت نہیں، ایڈجسٹمنٹ نہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا
وہ آدمی تعریف ہی کر رہا نا آپ کی، کتنی محبت سے بولے جو اللہ چاہے آپ کتنا بڑا مقام دے رہا آپ کو، لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا بلکہ اس کو ٹوکا، نہیں کیا کر رہا ہے تو، اللہ کے برابر کرتا ہوں اس کو، بلکہ یوں کہے جو اکیلا اللہ چاہے۔ یہ اعلیٰ مقام ہے خیر خواہی کا۔ یہ نہ صرف اللہ کے باب میں خیر خواہی ہے بلکہ بندوں کے لیے بھی ہے کہ وہ غلط عقیدے پہ اس کی اصلاح کرو، اس کو جینے مت دو ایسا۔ تو یہ بہت جامع روایت ہے جس میں ایک بہت بڑا اصول ہم کو ملتا ہے۔